محفل میں، حضور کی محفل میں تو آپ رہے، اب کیسے نہیں رہے حضور کی محفل میں؟ عالم ارواح میں جب تمام انبیاء کا، تمام نبیوں کی امتیں جب بن رہی تھی، بٹ رہے تھے، لوگوں کے قبیلے جب بن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب تمام پیغمبروں کے قبیلے بنائے اور تمام پیغمبروں کی امتیں جب بانٹیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب ایک اسم دیا اور اس کا نور دیا، اس نور کے چھینٹے جس جس پہ پڑے وہ آدم کی امت بن گئی۔ حضرت نوح کو جو اسم دیا، اس اسم کا نور دیا، اس نور کے چھینٹے جس جس پہ پڑے وہ حضرت نوح کی امت ہو گئی۔ اس طرح 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء سے نوازا اور ان اسماء کا علم دیا، ان اسماء کا انوار دیے، اور وہ جو نور کی جب چھینٹیں جس پہ پڑتی گئیں وہ اس کا امتی ہوتا گیا، وہ اس کی صحبت میں رہا، وہاں ٹھہرایا گیا ان کو، وہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ لوگ وہاں رہے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح جب آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی، اس سے پہلے عالم ارواح تو تیار تھا نا، وہاں تو تمام دنیا کا سارا سسٹم مکمل کر لیا گیا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں پہلے سے اولاد لکھی ہوئی تھی نا، وہ تو کتاب میں ہر چیز درج تھی نا، اولاد درج تھی تو کیا، وہ تو ظاہری اولاد ہے نا، وہ جو باطنی اولاد ہے، جو اس کے جناب پیروکار ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیے تھے نا۔ یہ عالم ارواح کے جو محلے ہیں، یہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے حوالے سے بانٹے ہوئے ہیں۔ اب کچھ ایسے محلے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا حروف مقطعات میں کچھ حروف کو کچھ کے ساتھ ملایا گیا، کچھ حروف کو اکیلا لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون ایک پورا جہان، اور وہ قلم جس کی سطریں لکھی گئی، جس کی بات لکھی گئی، جس کی تحریر، جو تحریر شدہ بات ہے، جس سے یعنی وہ سطریں، وہ تحریر، وہ قلم اور یہ نون کا جہان، ان سب کو ملا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یعنی یا کا جہان اور سین کا جہان اور قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، ان سب کی قسم ہے کہ آپ تو مرسلین میں سے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف کا جہان اور اس جہان کے تمام معاملات کی لکھی ہوئی کتابیں اور تمام دفاتر، لام اور لام کے تمام تر دفاتر اور تحریریں اور پوری لائبریری، اور میم کی وہ سب کچھ، یہ سب معاملات کو جوڑ کے پھر ایک نیا معاملہ بنایا، ایک نئی کتاب تحریر کی، وہ بھی وہیں اس عالم میں موجود ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی کتاب وہاں پہ بھی ہے۔ یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے نا، اس کتاب کو تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو اپنا ثبوت خود ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے تو آگے جا کے کہہ دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کسی بھی بات میں تو اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو اور اپنے بندوں کو، اپنے معاملات کو جو بھی ہے، اپنے عقل مندوں اور سیاڑوں کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن نے تو اپنی ذات کی چیلنج خود یہی کر دی نا،
بات قرآن کی نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو وہیں پہ ہے، جو اس دنیا میں ہے، جس کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کیا ہوا، ہم کہتے ہیں پرہیزگار۔ پرہیزگار ٹھیک ہے ترجمہ اس کا، لیکن اصل میں متقی کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی ذات پہ، اپنی خواہشات پہ جبر کرنے والا ہے، وہی متقی ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہیں جو اپنی ذات پہ جبر کرنے والا ہے وہ متقی ہے۔ اپنی ذات پہ جبر کرنا اور اس جبر پہ صبر کرنا، اس صبر میں فقر میں جانا، اس فقر سے عشق میں جانا، یہ ہے اصل میں متقی۔ اپنی ذات پہ جبر کرنا، اس جبر پہ صبر کرنا، اس صبر سے فقر میں جانا، اور پھر فقر سے عشق کی منزلوں میں جانا، یہ ہے متقی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے الف لام میم۔ اس کا مختصر سا ترجمہ یہ بھی بتا دوں، الف کے معنی ہے اللہ، لام کے معنی لا، کچھ بھی نہیں، عالم فنا اور ہر چیز کا انکار، نفی کی دنیا، انکار کی دنیا، ٹھکرا دینے کی دنیا، ہر چیز سے منہ موڑنے کی دنیا، اپنے نفس کی لا کرنا۔ لا سے مطلب اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنی ضروریات کی، اپنی امیدوں کی، اپنی آشاؤں کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنی تمام تر چیزوں کی لا کرنا، نفی کرنا۔ وہ جو اللہ کو حق مانتے ہیں اپنی ذات سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب اور اس کا نبی اور پیغمبر اور اس کا رسول اور اس کا عبد مانتے ہیں، یہ ان لوگوں والی کتاب جو ہے وہ حقیقی کتاب ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کے سب کے اپنے معانی بھی موجود ہیں، ان کے عالم بھی موجود ہیں، ان کے قبیلے بھی موجود ہیں، ان کی ذاتیں اور ان کے محلے بھی موجود ہیں، اور وہ کس کس نبی کی امت سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں۔ اب اس میں کچھ ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن لوگ عیسائی مذہب کے تو ہیں نا، اور وہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی موجود ہے، تو ان کے آپس میں رشتے بنتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ ہندو موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، اور بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، تو ان پیغمبروں کی وہ امتیں اب بھی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، کوئی اکا دکا، کوئی نہ کوئی آپ کو دنیا میں ملے گا جو کسی نہ کسی پیغمبر سے وابستہ ہے۔ تو اگر وہ لوگ، وہ امتیں آج بھی ہیں، اور یہاں کی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے، تو یہ عالم ارواح میں تو وہاں امتیں سب بٹ گئی تھی، تو آدم علیہ السلام کا جیسے ختم تو امتوں کا دروازہ بند، نئی امتیں شروع ہو جاتی۔ یا تو یہ کہیں کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی باقی امتوں کے دروازے بند ہو گئے، اب اگر کوئی عیسائی کہلاتا ہے تب بھی وہ امت محمدی ہے، اب اگر یہودی کہلاتا ہے تب بھی امت محمدی ہے، اگر ہندو کہلاتا ہے تب بھی امت محمدی ہے، سکھ کہلاتا ہے تب بھی امت محمدی ہے۔ اگر یہ سب امت محمدی ہیں اور یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں اور سب اپنے اپنی الگ الگ خدا بنا کے اور بت بنا کے اور اپنی اپنی جناب مذہب اور مسلک بنا کے وہاں لگے ہوئے ہیں، تو ہم مسلمان بھی اپنے اپنے مسلک بنا کے لگے ہوئے ہیں، پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں تب بھی بات پھنسانے والی ہے۔
اگر بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر تو چلے گئے لیکن امتیں اب تک چل رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن امت اب تک چلی آ رہی ہے، تو یہ عالم ارواح کے وہ محلے، وہ علاقے، وہ سب سلسلے ہیں جن کو وہاں کسی کے ساتھ جوڑا گیا تھا، کسی کو کسی سے توڑا گیا تھا، وہ جو جوڑے گئے تھے وہ یہاں بھی آ کے آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں، جن کو توڑا گیا تھا وہ یہاں بھی آ کے ٹوٹ رہے ہیں۔